بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف نسیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جو مصنوعی ذہانت کی ایک میجر بریک تھرو ہے جی پی ٹی چیٹ کے حوالے سے۔ تو میں بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ میں۔ آپ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خشمك هيا. كيف حالك؟ بخير؟ بخير الحمد لله. وأنت؟ بخير. ما هو اسمك؟ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے روبوٹ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، جس طرح انسان کا دماغ کام کرتا ہے، اور اس دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بہت ساری چیزوں کو بیک وقت پروسیس کر سکے اور ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرے اور پھر ان کی آؤٹ پٹ امیڈیٹلی آپ کو اس کا ری ایکٹ کرے، اس پہ رپلائی کرے۔ تو جو کہ اس وقت آپ نے جس طرح ویڈیو میں دیکھا، اس حد تک کام ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، جنہوں نے تحقیق کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، جس طرح میں بات کروں گا الجازری کی، کہ جو پہلے مسلم اسکالر تھے، سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے کہ اس وقت جدید دنیا میں جو جتنی بھی مکینیکل انجینئرنگ ہے، ان کو فادر آف مکینیکل اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں امام بخاری، امام مسلم، احمد بن حنبل اور اس طرح کے بے شمار ایسے اسلامک اسکالرز ہیں جن کی جو بکس ہیں، جن کا جو انہوں نے اپنی تحقیق سے دنیا کے ساتھ شیئر کیا، اس سے رہتی دنیا تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن اب جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آئی ہے، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو نیکسٹ جو سٹیپ ہے کہ ان کا نالج جو بکس کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، آڈیوز کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، تقاریر کی علماء کی زبانی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ایک روبوٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے اور اس روبوٹ سے کمیونیکیٹ کیا جائے، اور اس سے اس کے اندر جو نالج، جو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے، اس سے اس کے مطابق آنسر لیا جائے اور اس کی آن لائن ایکسیس دے دی جائے آل اراؤنڈ دی ورلڈ وائڈ ویب۔ تو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے آج کچھ مزید چیزیں دیکھنی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے کہ ہم، لیکن ایک منٹ اب رکیے گا۔ آپ چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، اور یہ جو آپ کو لائک کا بٹن نظر آتا ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، اس کو شیئر کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو، اور پھر آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز تک آپ کو رسائی ہو، آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے مختلف موضوعات پہ ویڈیوز شیئر کی جائیں اور ہم مل کے بہت ساری نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی جانب۔ تو ہم اس سے پہلا کوشچن کرتے ہیں، واٹ از دی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر لائف among different religions؟ تو یہ آپ کو ہر ریلیجن کا، جو میجر ریلیجنز ہیں، اس میں جو ہیئر آفٹر لائف کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ٹائپ کر کے دے رہا ہے۔ کرسچینٹی کے حوالے سے بتا رہا ہے، اسلام کے حوالے سے بتا رہا ہے، ہندوازم کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ ان ریلیجنز میں ہیئر آفٹر لائف کا، آخرت کا کیا تصور ہے۔ بدھزم کے بارے میں بتا رہا ہے، جودھزم کے بارے میں، جوئش کے نزدیک کیا کانسیپٹ ہے،
یہ بتا رہے کہ یہ کچھ اگر آپ کسی اسپیسیفک ریلیجن کے بارے میں مزید اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی آپ اس چیٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے، آپ کو سمجھنے میں اگر مشکل ہوتی ہے تو جس طرح میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، یہاں سے آپ اس کو سمپل جو ہے وہ کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں اور گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے تو آپ اس کو پیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس نے اردو میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. مختلف مذاہب میں اس کے بارے میں مختلف عقائد رکھے جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ اس طرح سے پورا پڑھ سکتے ہیں کہ اسلام میں اور باقی مذاہب میں کیا فرق ہے، کیا اوپینین ہے، کیا عقائد ہیں. اس سے آگے مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اب مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ. بٹ اسلام says about it. اب دیکھیں، اب اگر آپ یہی سوال آپ اس چیٹ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے گوگل میں، لیکن جو آپ اس سے پریویس کوشچن کریں گے اس کو نیکسٹ کوشچن سے آٹومیٹیکلی ریلیٹ کر دے گا. دیکھیں اب یہ مجھے اسی کوشچن کو آگے اس کا آنسر کر رہا ہے کہ اسلام teaches that there is an hereafter life and what happens to a person after death is determined by their actions and beliefs. تو اسی طرح سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ اس کو گوگل ٹرانسلیٹر میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن لے سکتے ہیں، لیکن ابھی اس پہ فردر کام ہو رہا ہے. اس پہ ابھی میں اس سے مزید اسی چیٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. Give some references from Quran and احادیث. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اب آپ کو ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے. Here are some references from Quran and Hadith regarding the afterlife in Islam. اب یہ قرآن پاک کی سورت کا حوالہ دے رہا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں ہیئر آفٹر لائف کے بارے میں، اور نیچے احادیث کا ریفرنس دے رہا ہے. The first thing that the people will be called to account for on the day of judgment is prayer over Lord the exalted will say this single. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو پورا آنسر ملے گا. صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہے اور نیچے آپ کو صحیح بخاری اور چلتا جا رہا ہے جتنے بھی ریفرنسز جو ٹاپ ریفرنسز تھے اس نے آپ کو قرآن اور حدیث سے. اسی طرح سے آپ اس کو ٹائپ کریں، کاپی کریں گے، پیسٹ کریں گے گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے تو اس کا اردو ٹرانسلیشن لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس کا کیا میننگ ہے، مثلا کون سی یہ اس نے ایک ریفرنس دیا ہے. یہ جیسے دیکھیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ریفرنس ہے جس طرح کہتا ہے کہ بٹ ول بی پلیز، یہ میرا 93 صورت ہے اور 54 اور 5 نمبر آیت ہے. تو میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے میں بلکہ اس کو یہیں سے آگے فردر اس سے کہتا ہوں کہ کوٹ ایکسپلین دیز references in detail with Arabic text. دیکھتے جائیں. اب یہ ایک ایک ورس کو ایکسپلین کر رہا ہے.
لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ عربک میں ایکسپلین کر کے دو. میں اس کو تھوڑا دباؤ ڈالتا ہوں اس کے اوپر, اس کو انسسٹ کرتا ہوں کہ مجھے عربک میں ہی آنسر دو. ٹرانسلیٹ دیز verses in Arabic. پہلے تو جی دیکھ لیں. اب آپ کو اگر کسی عالم تک, کسی مفتی تک اگر آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے دیکھیں, یہ پورا آپ کو ریفرنس دے رہا ہے اور قرآن پاک کی صورت کا حوالہ دے رہا ہے. ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں, حدیث کی بکس تک بھی آپ کی رسائی ہے. تو آپ یہ جو ریفرنس دے رہا ہے, آپ اس کو فردر بھی چیک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ریئل میں. یہ تو سارے ورچولی ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایک چیز کے بارے میں جو قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہے. تو اگر میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ ایکسپلین اٹ ان مور ڈیٹیل. ہاں کہہ رہے ایگری کر گیا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں. اب یہ اس کی تفسیر بھی تک بھی مجھے بتا دے گا. یہ اب سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس سے کیا پوچھا تھا اور میں کس چیز کی ڈیپتھ میں جا رہا ہوں. میں اس سے ایک اور ایسا کوشچن پوچھتا ہوں کہ جو کنٹروورشل ہو, جو جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, اسٹیٹ آف مائنڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, بعض مسائل میں علماء کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ ایشوز کافی زیادہ ہیں. میں اس سے کنٹروورشل کوشچن کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ واٹ از یور اوپینین اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. دیکھیں میں اس سے قرآن اور سنت, ہمارے لیے معیار تو قرآن اور سنت ہی ہے, اسی حوالے سے ہم اسلام کو ایکسپلور کرتے ہیں. یہ ہمارا بیلیف بھی ہے اور ہم اسی کے مطابق اسلام پہ ریسرچ کریں تو ہمارے لیے زیادہ اس میں ہم کسی ابہام کا شکار نہیں ہوتے. واٹ از یور اوپینین اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا اباؤٹ وزٹنگ ٹو مزارات اینڈ سیلیبریٹ عرس. ٹھیک ہے, اب اسی کو میں اس سے اس کا اوپینین لیتا ہوں. یہ کوئی پرسنل اوپینین تو نہیں دے گا, لیکن جتنا اس کے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق آپ کو یہ آنسر کر رہا ہے. انٹرپریٹیشن آف اسلامک ٹیچنگ وزٹنگ دی شرائنز فار مزاراز of the Prophet Muhammad is the companion or other righteous people is considered to be act of veneration and respect. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا زیارت کرنا, اس کو اس نے پاس کیا ہے. اس نے کہا جی اٹس اوکے, بٹ however interpretations of Islamic teaching view as such as practices as contrary to the principles of توحید, oneness of Allah and shirk. اب دیکھیں یہ توحید اور شرک تک آپ کو بتا رہا ہے. تو میں اس کو یہ پوچھتا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی visit to the pious people who is buried in مزارات.
اس کو آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، میں سمپل ہمارا مقصد اس وقت اس کی انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ آپ اسی طرح سے اس سے ڈیفرنٹ اوپینینز لے سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے حوالے سے۔ اب اگر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ اسی کوشچن کو میں آگے جاری رکھتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ کین یو پلیز گیو کوٹ سم قرآنک reference and life and biblical teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about it۔ تو دیکھتے ہیں اس کا یہ کیا جواب دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ماسکس کا وزٹ کریں اور قرآن پہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ آپ عام لوگوں کی عام نیک لوگوں کی قبور پہ جائیں، وہاں کی زیارات کریں، اور یہ ریفرنس بھی دے رہا ہے آپ کو۔ یہ ایمانداری سے آپ کو جواب دے گا، یہ باعث نہیں ہوتا۔ جو جنرل انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، اسی حوالے سے آپ کو یہ قرآن اور سنت کے مطابق گائیڈ کرے گا۔ ہاں اگر آپ اس کو کسی خاص مسلک کے حوالے سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو اسی حوالے سے جواب دے گا۔ تو یہ کنٹروورشل کوسچن تھا جو میں نے اس سے کیا۔ تو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا اگر آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے۔ آپ یہ موبائل پر بھی یہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ جانے سے پہلے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔